السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورس، لائے ہیں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت دلچسپ واقعہ غار والے شخصوں کا۔ 3 شخص تھے جو کہیں جا رہے تھے تو بارش کے طوفان میں پھنسے۔ آپ تھوڑا سا اس واقعے کو سنیں۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کا جو پہاڑوں کے اندر بارش کے طوفان میں پھنس گئے، اور جب ہی بارش بند ہوئی تو وہ باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو راستہ بند ہو گیا۔ آگے سے پہاڑ کا ایک پتھر گرا جو غار کے دروازے پر آ گیا۔ بہت بڑا پتھر تھا جو بالکل نہیں ہٹتا تھا۔ تو اب ان 3 شخصوں نے، جو 3 شخص پھنس گئے تھے، اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اعمال کو یاد کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس امید پر کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ انہیں آزاد کر دے۔ پہلے شخص نے بتایا کہ وہ اور اس کی بیوی اور بچے اور اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ رہ رہا تھا۔ جب ہی وہ اپنے ریوڑ کے ساتھ لوٹتا تو جانوروں کا دودھ نکالتا، سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پیش کرتا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ وہ بہت دور نکل گیا۔ جب وہ گھر واپس لوٹا تو بہت دیر ہو چکی تھی، اس کے والدین سو چکے تھے، اور اس نے ہمیشہ کی طرح ریوڑ کا دودھ نکالا اور دودھ لے کر اپنے والدین کے پاس گیا، لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ گہری نیند میں ہیں، اس نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے بچے دودھ کے لیے اس کی طرف لپکے، لیکن اسے لگا کہ والدین کو دینے سے پہلے بچوں کو دینا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اپنے والدین کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا۔ فجر کے وقت وہ بیدار نہیں ہوا، جب وہ بیدار ہوئے تب جا کر اس نے اپنا دودھ اپنے والدین کو پیش کیا، پھر اس نے بچوں کو پیش کیا۔ تو اس نے اس عمل کا واسطہ دیا اللہ پاک کو، یا اللہ میں نے جو کچھ ساری رات جاگا والدین کے لیے، یا اللہ تیری رضا کی خاطر کیا تاکہ تو خوش ہو جا۔ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا تو یا اللہ اس میرے نیک عمل کے واسطے سے اس غار کے پتھر کو ہٹا دے۔ تو یہ پتھر تھوڑا سا ہلا، لیکن سارا نہیں ہلا کہ وہ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ اسی طرح پھر دوسرے شخص نے بھی اپنے ایک نیک عمل کا واسطہ دیا۔ اس کی ایک رشتہ دار تھی جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا، وہ اس سے شادی کی خواہش رکھتا تھا، لیکن اس لڑکی نے اسے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے دور رہی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ قحط سالی کا وقت آیا، اس بچی کو اشد مدد کی ضرورت پڑی، تو وہ اس شخص کے پاس آئی اور اس نے اسے سونے کے 120 سکے دیے۔ جب اس نے سونے کے 120 سکے دیے تو پھر وہ اس سے زبردستی شادی کرنا چاہا، لیکن اس نے التجا کی کہ ایسا نہ کر، اللہ سے ڈر۔ تو جب اس نے یہ درخواست کی تو اس شخص نے اس سے منہ موڑ لیا اور اس نے اسے سونے کے سکے سمیت اسے واپس کر دیے اور اس کی مدد بھی کی۔ تو اس شخص نے اللہ سے التجا کی، اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر، تیرے خوف کی خاطر میں نے اس بچی سے زبردستی شادی نہیں کی، اور اس کی التجا پر میں نے اس کے سکے واپس کر دیے اور اس کی مدد کر دی۔ یا اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا ہے، اگر میرا یہ عمل تجھے اچھا لگا ہے تو غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دے۔
تو اللہ پاک نے یہ پتھر تھوڑا سا مزید کھول دیا، لیکن اتنا نہیں کھولا کہ یہ باہر نکل سکیں۔ پھر تیسرے شخص نے بھی اپنے ایک نیک عمل کا اللہ کو واسطہ دیا۔ واقعہ اس کا بھی یوں ہے کہ اس نے ایک مزدور کی خدمت چاول کے بدلے کی، لیکن جب اس نے کام مکمل کیا تو اس شخص کو چاول دیا، لیکن مزدور کو چاول ناپسند ہے، اس نے چاول نہیں لیے اور وہ چاول کے بغیر چلا گیا۔ چلتے چلاتے اس شخص نے اس مزدور کے چاولوں کے بدلے کیا کیا؟ کاشتکاری کی۔ پھر کاشتکاری سے کافی بیج نکلا، دانے نکلے، پھر اس نے اس کو بیچا، گائے خریدی، اور بڑھتے بڑھتے اس کے پاس ان مزدور کے چاولوں سے کافی رقم اس نے کما لی، کافی ریوڑ اس کے پاس آ گئے، کافی اجرت آ گئی، بہت زیادہ اس کے پاس ہو گئی۔ تو پھر وہ مزدور کے پاس گیا اور مزدور کو ڈھونڈا، تو اس مزدور کو کہا کہ یہ جو میرے پاس گائے ہے، یہ مزدوری ہے، یہ ساری کی ساری تیری ہے۔ وہ بڑا حیران ہو گیا، یہ کیسے میری ہے؟ اس نے ساری کہانی سنائی۔ سنانے کے بعد اس نے اللہ سے التجا کی وہ انہیں رہا کر دے، یعنی یہ غار کا پتھر ہٹا دے۔ اے اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر یہ سارا کام کیا ہے، اس مزدور کو میں نے وہ مزدوری بھی دی ہے تیری رضا کی خاطر، تیرے خوف کی خاطر۔ تو اللہ پاک نے ان 3 غار والوں کے اس نیک عمل کو قبول کر کے غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دیا۔ ویورس، کتنا بہترین زبردست واقعہ ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو ہر وقت مفتی عبداللطیف کے بیانات کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔